ایک والد بستر مرگ پہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، لیکن اس کی اولاد کو اس کی بیماری اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لالچ اس قدر ان کے دماغ چڑھا ہوا ہے کہ ہم اپنے باپ کے کسی طریقے انگوٹھے لگوا لیں، اور باپ جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے وہ سن ضرور رہے ہیں کہ میرے بیٹے کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ ان کی یہ جو صرف لیفٹ اور رائٹ ہی ہم ہونے چاہیے ان کے سسٹم کے اندر، انہوں نے جا کے لیگلی طور پر اپنے وہی کروائے دونوں۔ میں ان کے بینک بھی جاؤں گا۔ اچھا، کب جانا بھی؟ نہیں، میں اس کے مینیجر کے پاس جاؤں گا۔ علی محمد نام ہے ان کا۔ وہاں بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ آرام سے بیٹھو۔ کہ کس طرح یہ اپنے باپ کے انگوٹھے لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم ان کی بجائے جتنا ہم توجہ اس کام پہ دے رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پہ دیں۔ ان کے ساتھ ایک وکیل صاحب بھی ہیں جو ان کو مشورے دے رہے ہیں۔ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کچھ بھی دکان کا جب تک مجھے 80 لاکھ نہیں ملیں گے میں کچھ بھی کام نہیں کروں گا۔ اس وقت کیوں نہیں ڈیل دی تھی میں نے؟ پوچھنے آتے نہیں ہو اس آدمی کو کہ کب، بس انتظار کر رہے ہو کب نکل جائے۔ اور وکیل صاحب ان کو گائیڈ پراپر کر رہے ہیں اور ساتھ دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ اس دکان کے 80 لاکھ اگر مجھے نہ ملے تو میں کچھ بھی کام نہیں کروں گا آپ لوگوں کا۔ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کچھ بھی دکان کا جب تک مجھے 80 لاکھ نہیں ملیں گے میں کچھ بھی کام نہیں کروں گا۔ اس وقت کیوں نہیں ڈیل دی تھی میں نے؟ دونوں تھم آپ نے لگوانے ہیں، اور میں خود جا کر بینک مینیجر سے بھی ملوں گا، اور میں جتنا پیسہ ہے وہ میں خود نکلوا کے آپ کے اکاؤنٹوں میں ڈلواؤں گا۔ اور اس بے حس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام گفتگو یہ شخص سن رہا ہے۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسین بخاری۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک ایک والد بستر مرگ پہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، لیکن اس کی اولاد کو اس کی بیماری اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لالچ اس قدر ان کے دماغ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اس چکر میں ہے کہ ہم اپنے باپ کے کسی طریقے انگوٹھے لگوا لیں۔ انگوٹھے کس لیے لگوانے ہیں؟ جائیداد اور اس کا جو بینک بیلنس ہے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی دو بیٹے، سگے بیٹے، اپنے باپ کے انگوٹھے لگوانے کے لیے ساتھ وکیل کو بھی لے کے آئے ہیں۔ ایک وکیل صاحب بھی جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور باپ جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے وہ بول نہیں سکتا۔ یعنی پتہ نہیں یہ بزرگ کس بیماری میں ہے، لیکن وہ سن ضرور رہے ہیں کہ میرے بیٹے کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ان کی یہ جو صرف لیفٹ اور رائٹ ہی ہم ہونے چاہیے ان کے سسٹم کے اندر، انہوں نے جا کے لیگلی طور پر اپنے وہی کروائے دونوں۔ میں ابھی بھیج دوں جی، خالد ظہیر صاحب لیگلی اونر آف دس ہاؤس اینڈ دس پراپرٹی اینڈ ہز اکاؤنٹ۔ کچھ اور چاہیے؟ شناختی کارڈ دوں؟ کافی ہے؟ چلو، تمہارا ٹائم ہو گیا پورا۔ میں ان کے بینک بھی جاؤں گا۔ اچھا، کب جانا بھی؟ کل؟ نہیں، میں اس کے مینیجر کے پاس جاؤں گا۔ علی محمد نام ہے ان کا۔ وہاں بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ آرام سے بیٹھو۔ نہیں ہے؟ نہیں ہوگا بھائی، ان کی جان ہاتھوں میں جان ہی ہے۔ بالکل جان ہے، الحمدللہ بہت جان ہے۔ سب کو بھی حال پہ کھڑا دیا انہوں نے۔ بل دے دیا تم نے بجلی کا؟ وہ آ گیا بھائی، کون سا میڈیکل تو تم دیتے نہیں ہو، قبضہ کر کے رکھ دو۔ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کچھ بھی مطلب بیٹھ کے دکان کا جب تک مجھے 80 لاکھ نہیں ملیں گے میں کچھ بھی کام نہیں کروں گا۔ اس وقت کیوں نہیں ڈیل دی تھی میں نے؟ پوچھنے آتے نہیں ہو اس آدمی کو کہ کب، بس انتظار کر رہے ہو کب نکل جائے۔ بھگوان والی انسان ہے، پہلی بات کرو اس کے ساتھ
इस दिन हो गया बेहतर है तुम्हारा, 10 लोगों में जलील हो जाओगे बैठ के। नाजरीन, ये आपने देखा होगा कि किस तरह ये अपने बाप के अंगूठे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि हम इनकी बजाय जितना हम तवज्जो इस काम पे दे रहे हैं, इस इनकी ट्रीटमेंट पे दें। इनके साथ एक वकील साहब भी है जो इनको मशवरे दे रहे हैं, और वकील साहब इनको गाइड प्रॉपर कर रहे हैं और साथ धमकी भी लगा रहे हैं कि उस दुकान के 80 लाख अगर मुझे ना मिले तो मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा आप लोगों का। जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा मैं नहीं हो कुछ भी सकता ना, मतलब बैठ के दुकान का जब तक मुझे 80 लाख नहीं मिलेंगे मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा। उस वक्त क्यों डील दी थी तुमने? यानी या तो इन बुजुर्गवार की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, यानी बेटे ये सिर्फ 2 नहीं है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इनके बेटे 4-5 बेटे हैं और बेटियां भी हैं जो ये दोनों चाहते हैं कि बाबा का जो सारा कुछ है वो हमारे पास ही रहे। वकील इनको गाइड कर रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों थंब आपने लगवाने हैं, और मैं खुद जाकर बैंक मैनेजर से भी मिलूंगा और मैं जितना पैसा है वो मैं खुद निकलवा के आपके अकाउंटों में डलवाऊंगा। यानी इस तरह की घटिया औलाद, अगर बाप को कुछ हो जाता है, बाप मर जाता है, तो उसके बाद भी विरासत इन्हीं की है। यानी सारा कुछ बाप का जो है वो औलाद को ही जाना है। अब यहाँ पे मुझे जो चीज कंफ्यूज कर रही है कि अगर तो इनको ये होता कि बाप मर जाएगा तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। अब या तो इनकी फैमिली बहुत बड़ी है या ये बुजुर्ग काफी अरसा से किसी बीमारी में मुब्तला है और शायद इनके दिल में ये चल रहा है कि अब्बा ते मार नहीं रहा, ऐ सारा कुछ ते अपने ना लवाइए, या तो ये इस चक्कर में है। यानी अल्लाह माफ करे, ये जिस चक्कर में भी है, इनका आप रवैया, इनकी आप फरौनियत देखें कि एक बंदा यानी वो मरी हुई हालत में पड़ा है, अधमरा इंसान है, अब उसके वो अंगूठे लगवा रहे हैं, अंगूठे लग नहीं रहे। यानी जहां तक मेरा ख्याल है कि ये किसी बैंक की बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। एक डिवाइस के ऊपर, डिवाइस वही होती है बायोमेट्रिक डिवाइस जो बैंक में इस्तेमाल होती है, या तो इनके साथ कोई बैंकर भी मिला हुआ है जिसने इनको डिवाइस भी दी है और इनको कहा है कि जी आप ये थंब लगवाएं और इनका जो कुछ है वो आप ले जाएं। और वाज़े लफ्जों में सुना जा सकता है, आपने सुना होगा इस वीडियो में कि जो वकील साहब है वो भी इनको 80 लाख की धमकी लगा रहे हैं कि मुझे अगर 80 लाख नहीं मिलेगा तो मैं इससे आगे आपका कोई काम नहीं करूंगा। यानी ये बेटे जो जुर्म कर रहे हैं, ये तीसरा पार्टनर भी इनके साथ बराबर का शरीक है और हिस्सादार है। इसकी भी इस बुजुर्ग के जायदाद और पैसे के ऊपर पूरी नजर है। यानी इस तरह के मामलात, इस तरह की चीजें, अल्लाह माफ करे, हमारे मुआशरे के अंदर ये किस तरह के लोग जो पूरे मुआशरे के लिए धब्बे का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी इस तरह की हरकत के आप बजाय अपने बाप की ट्रीटमेंट करने के आप उसके अंगूठे लगवा रहे हैं और उस बेहिस इंसान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो रो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकी तमाम गुफ्तगू ये शख्स सुन रहा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ना हरकत कर सकता है ना बोल सकता है, अल्लाह की रजा पे राजी है और रो रहा है।